یہی صورت وہاں پہ بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود سیدنا فاروق اعظم جہاں جی چاہا، جس درخت کے نیچے ٹھنڈی ہوا محسوس کی، سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے سو گیا، پرواہ نہیں کرتا تھا کوئی۔ اور کوئی آئے سربراہان مملکت یا کیسر و کسریٰ کے ایلچی اس خلیفہ اعظم سے ملنے، وہ محل تلاش کرتا رہ جاتا کہ کہاں ہیں، چونکہ انہیں عادت پڑ گئی تھی محلوں میں رہنے کی۔ اور جب آ کے پوچھتا تو کہا امیر المومنین، کہا تلاش کرو، یا مسجد نبوی میں ہوں گے، یا کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے گیا ہوا ہوگا، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانے نکلا ہوگا، یا کسی کی بکری دو کے دودھ اس کو دے رہا ہوگا، یا کسی بیوہ کی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ساتھ جا رہا ہوگا۔ یہ ہے فاروق، جو پورے کی پوری ہر شے پہ نگاہ رکھتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا یہ عدل، ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اور اس عدل کا نمونہ اور اس کا مجسمہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حیا کا مجسم عثمان ذی النورین، اور اس سخاوت، اس صداقت کا مجسمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَجَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، جو سچائی وہ لے کر آئے تھے، یعنی محمد مصطفیٰ، وَصَدَّقَ بِهِ، اسی سچائی کی تصدیق ابو بکر نے کی تھی، جہاں سے صدیق بھی بن گئے۔ اور زبان کی سچائی، عدل، اور پھر وہی ایک چیز جو آپ دیکھیے، غزوہ حنین کی بات تھی، حالانکہ دشمن سے سواری کو بھی کیموفلیج کیا جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں آپ چار باہر دیکھ رہے ہیں، یہ ساری خصوصیات پیغمبر کی تھی، یہ تمام خصوصیات پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ کی تھی، جو ودیت کی تھی ہر ایک کے اندر، رکھ دی تھی ہر ایک کے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھی، وہ تنہا ان کے اندر۔ اب یہاں پہ یہ چار لوگ تھے، ایک کا بھی خلافت کا معاملہ ہوتا وہ دوسرے سے مشورہ کرتا، جناب صدیق مشورہ کرنے کے لیے جمع کر لیتے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، یہ سب باہم ہر ایک سے مشورہ کرتے، اور کوئی بھی اگلی مہم سر کرنی ہو تو باہم یہ مجلس شورا بھی ہوتی۔ اور پھر یاد رکھیے کہ اتنے بڑے عظیم لوگ جب بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں، کسی کے لوٹنے کی مشاورت نہیں ہوتی تھی، کسی کے لوٹنے کی مشاورت نہیں ہوتی تھی، مشاورت یہ ہوتی تھی کہ گھر میں کیا کیا ہے، کس کس کو دیا جائے۔ مشاورتیں یہ ہوتی تھی، بھوکے کہاں کہاں ہیں انہیں کھلایا جائے، پیاسے کہاں کہاں ہیں انہیں پلایا جائے، ان پڑھ کہاں کہاں ہیں انہیں تعلیم دی جائے۔ مشاورت یہ ہوا کرتی تھی، یہ مشاورت، نبی کا میسج کہاں کہاں نہیں پہنچا وہاں پہنچایا جائے، عدل کا پیغام جہاں جہاں نہیں پہنچا وہاں پہنچایا جائے۔ مختلف یہ تمام چیزیں ہوتی تھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذی النورین، آپ نے دیکھا کہ یہ تمام اپنے اپنے مجسمہ تھے ہر چیز کے، اور نبی کے اندر یہ ساری خصلتیں موجود تھی، یہ سارے خصائل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود تھی۔ نبی اکرم کے اندر شجاعت بھی بے مثل تھی، نبی کے اندر شجاعت بھی بے مثل تھی۔ غزوہ حنین میں معرکہ ہو رہا ہے، اس
جنگ کی قیادت محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ خچر منتخب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا۔ ذرا اندازہ لگائیے، دشمن سے اسلحہ کو بھی کیموفلیج کیا جاتا ہے، سواری کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے، اس کے رنگ کو بھی بدلا جاتا ہے، مگر پیغمبر سفید خچر چن رہے ہیں غزوہ حنین میں آگے بڑھنے کے لیے۔ خچر چنا، سفید خچر پہ تشریف فرما ہوئے علی نے لگام پکڑی، مولا علی نے لگام پکڑی، آگے بڑھے، آغاز کر دیا قافلے کا۔ توجہ دیجئے، آگے مولا علی شیر خدا، لگام پکڑی ہوئی سواری ہی۔ دشمن نے جو جنگ کا نقشہ بنایا تھا وہ ایسی وادی اور ایسی گھاٹی تھی کہ ارد گرد یوں پہاڑی سلسلہ بنتا تھا، درمیان میں وادی تھی۔ دشمنوں نے تیر و تفنگ کے ساتھ پہاڑی پوری کو گھیرے میں لے لیا۔ جب حضور کی سواری وہاں سے گزری، فوج وہاں سے گزری، توجہ دیجیے، فوج گزر رہی ہے، این آگے جب قریب پہنچے، آگے بڑھے، پوری فوج ہماری جب ان تیروں کی زد میں آئی تو این دشمن نے تیروں کی برسات شروع کر دی، بارش برسات۔ ایسی یکدم یہ کیفیت ہوئی کہ سب کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی، کوئی آگے کو بھاگ رہا ہے، کوئی پیچھے کو بھاگ رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ اپنی خچر پہ وہیں کھڑے ہیں، توجہ دیجیے، خچر پہ وہیں سوار۔ اسی غزوہ حنین میں کمال شجاعت کے وہ جوہر کھلے نبی کے، مولا علی اسی سواری کے لگام پکڑ کے کھڑے تھے۔ ولایت کا وہ امین تھا، قدم بر ذرا بار بھی نبوت سے دور نہ ہوا۔ امین ولایت امانت نبوت کے قریب رہا، ذرا بر نہ ہٹ سکے۔ ذرا سی ہلچل کے بعد دوبارہ صف بندی کر کے آگے بڑھے۔ وہی ایک غزوہ تھا، غزوہ حنین، جس میں 4000 دشمنوں کو قید کر لیا گیا۔ توجہ دیجیے، یعنی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، جس میں 27 غزوات ہیں، 27 جنگیں۔ غزوہ وہ ہے جس میں بنفس نفیس حضور علیہ السلام شریک ہوئے۔ ہم بتاتے ہیں کہ اسلام کی جنگ وہ ظلم پہ مبنی نہیں تھی، ناانصافی پہ مبنی نہیں ہوتی تھی۔ اسلام کے اندر جنگیں صرف اور صرف شر کو اور فتنے کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے، شر اور فتنے کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں انسانی جانوں کا ضیاع، پوری 82 جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، کچھ طلایا گردی، کچھ آپ کے بھیجے ہوئے پیٹرول، اور 27 غزوات۔ ان 82 جنگوں میں ٹوٹل 4402 یا 3 لوگ اس ساری کی ساری جنگوں میں قید ہوئے۔ توجہ دیجیے، یا اس سے کچھ کم۔ اور جو لوگ اس پوری جنگی دنیا میں، اس پورے عرصے میں مارے گئے، شہید ہو گئے یا دشمن کے قتل ہوئے، وہ ٹوٹل ملا کے 400 اور کچھ بنتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، انسانیت کا خاتمہ کرنا مقصود ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دشمن کا کوئی قیدی جب قید کر کے لایا جاتا، اس کی ذرا سی آہ سنتے حضور ساری رات نیند نہ آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ دیجیے،